بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔ ترجمہ۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننہال میں جو انصار تھے ان کے ہاں اترے، اور آپ نے مدینہ کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اگر آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ آپ کے ہمراہ کچھ لوگ نماز میں تھے، ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد کے لوگوں پر اس کا گزر ہوا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ کے ہمراہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش تھے، مگر جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا۔ حدیث نمبر 41۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 700 گنے تک اور برائی کا اسی کے موقف دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ حدیث نمبر 42۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کی خوبی پیدا کر لیتا ہے تو جو نیکی وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے، اور جو برائی وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 43۔ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ عائشہ بولیں کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی نماز کی کثرت کا حال بیان کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، تم اتنے اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر لو جن کی ہمیشہ کرنے کی تم کو طاقت ہو، اس لیے اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تا وقت کہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ دین کا کام ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کر سکے۔ حدیث نمبر 44۔ ترجمہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ہو وہ دوزخ سے نکالا جائے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر خیر ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ حدیث نمبر 45۔ ترجمہ۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیات ہے کہ اگر ہم پر یعنی یہودیوں پر وہ آیات نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ وہ کون سی ہے؟ یہودی بولا لا یوم المائدہ۔ حضرت عمر یہ سن کر کہنے لگے کہ بے شک ہم نے اس دن کو اور اس مقام کو یاد کر لیا جس میں یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ عرفہ میں مقیم تھے اور جمعہ کا دن